الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجیے اور ساتھ ساتھ فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے تاکہ میری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خالق، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واسط، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عقیدت پیش کریں گے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ 10 محرم الحرام ہے، روز عاشور، شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آخری اذان میدان کربلا کی فضاؤں میں گونج چکی ہے اور میدان کربلا اپنے سینے میں اس اذان کو رہتی دنیا تک محفوظ کر چکا ہے۔ یہ وہی علی اکبر ہیں جن کو دیکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی یاد تازہ کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے، قبائے مصری زیر تن فرمائی، اپنے نانا جان کا مبارک امامہ اپنے سر اقدس پر سجایا، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال مبارک کو پشت پر آپ نے رکھا اور اپنے بابا جان شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار اپنے مبارک گلے میں حمائل کی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ آپ نے دست مبارک میں تھاما۔ اس طرح تاجدار کربلا پیکر صبر و رضا اپنا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد یہاں تک کہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر علیہ السلام کو بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے بعد اپنے نانا جان کے دین کو بچانے اور رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان اپنے مبارک خون سے اس سوچ سے لکیر کھینچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ناظرین کرام، آج آسمان اپنے کلیجے کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ عام سی بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے، یہ کربلا کے معاملات ہیں۔ آج آسمان اپنے کلیجے کو تھامے ہوئے ہے، زمین حیران و پریشان ہے اور فضا پر ایک سکتہ طاری ہے۔ بار بار اتمام حجت ہوا کہ لوگوں میرا حسب نسب یاد رکھو، سوچو کہ میں کون ہوں۔ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ہر منزل پر ان کو جتلایا اور بتلایا ہے، بار بار اپنی شناخت کروائی ہے، کیونکہ آپ جنگ کی غرض سے تو گئے نہیں تھے اور ظاہر اسلحہ آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ کے پاس تو واحد یہ بات تھی کہ آپ دلیل کے طور پر بار بار اپنا تعارف کروائیں، تو آپ نے فرمایا کہ سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو اور خوب غور و فکر کرو کہ تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے۔ یہ امام ان سے سوال کر رہے ہیں، میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ یہ سوال آپ کر رہے ہیں۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا اور اس کا امزاد کا فرزند نہیں ہوں، یعنی ان کے امزاد کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا کہ میں اور میرا بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بار بار اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور کن سے کروا رہے ہیں؟ ان سے کروا رہے ہیں جو کلمہ گو ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، نبی کے نواسے کے تعارف ہونے کے باوجود نبی کے نواسے کو پہچاننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا مکمل طور پہ غالب۔ ناظرین کرام، اب بات یہ ہے کہ فضا اس وقت ایک عجیب کیفیت تھی، کانپ رہی تھی فضا، بلکہ کہوں کانپ رہی تھی شاید چھوٹا لفظ ہوگا، کہ شب عاشور اپنی وفاؤں کا یقین دلانے والے ہاشمی جوانوں اور اصحاب امام علی مقام نے ایک ایک کر کے وفاؤں قربانیوں کی عظیم داستانیں رقم کر کے شہادتوں کے جام پی کر اپنا سب کچھ سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اب شہادت کا جام نوش کر دیں، وہ چلیں جو راکب دوش پیمبر ہیں۔ اب شہادت کا جام نوش کرنے وہ چلے ہیں جو جگر گوشائے حیدر ہیں کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ اب وہ چلے ہیں جو سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب وہ چلے ہیں جو جگر گوشائے بطول سلام اللہ علیہ ہیں۔ اب وہ چلے ہیں جن کے کان میں آذان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اب وہ چلے ہیں جن کو گٹھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اب وہ چلے ہیں جن کو جرت و سخاوت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اب وہ چلے ہیں جن کی شہادت کے چرچے شہادت سے پہلے کے ہیں
اب وہ چلے ہیں جن کا وجود رحمت للعالمین کے لعاب دہن مبارک سے سینچا گیا، اب وہ چلے ہیں جن کا نام آسمانوں سے محبوب رب العالمین پر اتارا گیا، اب وہ چلے ہیں جن کو جھولا جبرائیل امین جھلاتے اور لوریاں سناتے ہیں، اب وہ چلے ہیں جن کی آرام گاہ نانا جان کی مبارک گود اور جن کا اوڑھنا نانا جان کی کالی کملی ہوا کرتی تھی، اب وہ چلے ہیں جو پنجتن پاک کی وزن کے 5ویں ہیں، اب وہ چلے ہیں جو حسین و منی وانا من الحسین یہ مصداق ہے، مکمل مصداق ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، آپ اس کے مصداق ہیں، اب وہ چلے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اب وہ چلے ہیں جن کا رونا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلاتا ہے، اب وہ چلے ہیں جن کا مسکرانا سرکار علیہ السلام کو بے انتہا بھاتا ہے۔ یعنی ذرا سوچئے دوستوں، ذرا تصور کیجئے، ایکچولی آج ہم دین کو بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھروں میں دین موجود ہے، ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی زندگی دی ہوئی ہے۔ تصور کیجئے یہ دین ایسے نہیں پہنچا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی جس طرح سے کربلا بیتی اور کربلا کے بعد کربلائیں بیتی ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے پر، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دل کو چیر دینے والا اور روح کو گھائل کر دینے والا منظر ہے کہ اب میدان کی جانب لشکر اشقیہ کی جانب ہزاروں یزیدیوں کی جانب وہ چلے ہیں جن کا سر اقدس بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اب وہ چلے ہیں جن کا حلقوم بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اب وہ چلے ہیں کہ ان کی سوکھی زبان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ میں لے کر تر فرمایا کرتے تھے، جن کی زبان مبارک کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسا کرتے تھے، اب وہ چلے ہیں جن کو مختار کائنات نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بدلے میں پایا تھا۔ کیسا دل سوز اور قیامت خیز منظر ہے کہ اب وہ چلے ہیں جو جنت کے وہ پھول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کائنات سونگھا کرتے تھے، اب وہ چلے ہیں جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت حسنین کریمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور سرکار علیہ السلام کی نماز کے اوقات ہوتے اور اگر آپ سرکار علیہ السلام کے جسم اتھر پر بیٹھ جایا کرتے تھے نماز کے دوران تو آپ اپنے رکوع کو اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اس لیے میں بار بار یہ جو بیان کرتے ہوئے کہ امام علی مقام اس میدان کربلا کی جانب بڑھے ہیں، اس شہادت گاہ کی جانب بڑھے ہیں جس کا تصور کرتے ہوئے روح کانپتی ہے۔ یعنی ذرا سوچئے کہ اس اشقیاء کے لشکر کو یہ سمجھ نہ آیا کہ اب میدان کربلا اور میدان شہادت کی طرف وہ چلے ہیں جن کی محبت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور جن کی دشمنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کی انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اور جنہوں نے سرکار سے محبت کی انہوں نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کی اس نے دراصل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی، اور جس نے سرکار علیہ السلام سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، کیونکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے صاحب کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً حسینیوں کی اور یزیدیوں کی صف کو الگ الگ کرے گا، بالکل کرے گا، اور پورا محشر کا میدان دیکھے گا کہ کون تھے جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے غم میں بات کیا کرتے تھے، ان کے درد میں بات کیا کرتے تھے، ان سے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے، ان کی غلامی کا دم بھرتے تھے، اور کون تھے جو یزیدی لشکر کو ادھر ادھر سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آخری بات اس کر رہا ہوں صاحب کہ چونکہ امام علی مقام کی بات ہو رہی ہے، میرا عشق اور میرا وجدان یہ کہتا ہے ناظرین کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بچپن سے جو خاص طور پہ ہمیں سجدوں کی محبت نظر آتی ہے نا، یہ محبت ہی تھی کہ نانا جان کے سجدوں کے دوران مبارک کاندھوں پر سوار ہونا، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ سجدوں کی ابتدا تھی، اور میدان کربلا میں سجدے میں سر کٹانا دراصل سجدے سے محبت کی انتہا تھی کہ وہ گل ازار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے کل بروز محشر ہم تمام گناہگاروں سے دعائے سنی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب